بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں یا اس سے پہلے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ ماہ سفر جو ہے اس مہینے کو انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کو اس مہینے سے یا اس مہینے سے اس خطے کے اولیاء میں جو کبار اولیاء کرام گزرے ان کی نسبت جو ہے وہ اس مہینے کو حاصل ہے جن میں حجت الکاملین قدوۃ الاتقیاء
حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قندیل نورانی امام ربانی حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے اس خطہ ہند و پاک پر بڑے احسان ہیں، اور ان کی خدمات دینیہ کی وجہ سے اس خطے کے لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ماں باپ جو ہیں وہ ان بزرگان دین کی خدمت دین کی وجہ سے اس خطہ میں اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ سو میں نے یہ خیال کیا ہے کہ ایک جمعہ پہ ایک ہستی کا ذکر ہو جائے، اس سے اگلے جمعہ پہ ایک اور ہستی کا، اور اس سے اگلے جمعہ المبارک کو انہی میں سے ایک ایک ہستی کا ذکر، تاکہ ہم مختصر طور پر ان کی ہستیوں کو جان سکیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعارف جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ ہو سکے۔ آج کی گفتگو اس سلسلہ میں وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم شخصیت کہ جس نے برصغیر پاک و ہند کی اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے، اور جن کا وجود اقدس ان کے وصال کے لیے صدیوں بعد مسلسل جو ہے وہ حق کی راہ پر چلنے والے، سلوک و تصوف کی راہ پر چلنے والے اور دیگر اہل اسلام کے لیے محبت و عقیدت کا باعث ہے۔ خطہ پاکستان کی عظیم ہستی میری مراد حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر پاک جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جتنا وقت موجود ہے اس میں کیا جائے گا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصلی اسم گرامی جو ہے وہ علی ہے۔ اصلاً آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ بولیے سر کیا ہے؟ علی آپ کا اسم گرامی ہے، اور آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام عثمان ہے، ان کا نام عثمان ہے۔ سو آپ کا اصل نام سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل اسم گرامی۔ داتا گنج بخش جو ہے یہ آپ کا لقب مبارک ہے، داتا گنج بخش آپ کا لقب مبارک ہے، جو کہ عظیم صوفی بزرگ اور سلسلہ چشتیہ کی عظیم روحانی شخصیت خواجہ خواجگان حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور روحانی امور میں وہاں پہ چلا کشی کی، اور جب واپس جانے لگے تو اس وقت آپ نے آپ کی شان میں جو اشعار کہے ان میں وہ عظیم شعر جو کہ صدیوں تک تاریخ میں گونج رہا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کاملاں را رہنما۔ اس شعر کی مناسبت کی وجہ سے آپ کو داتا گنج بخش کہا گیا کہ جب حضرت خواجہ خواجگان نے یہاں پہ آگے چلا کیا، اب بھی آپ حضور داتا صاحب کی مزار اقدس پر جائیں
وہ چلہ گاہ جو ہے وہ الگ سے وہاں پہ مینشن ہے، اس کے ارد گرد جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو جب آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو آپ نے واپسی پہ اٹھتے ہوئے یہی عرض کی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ اللہ کے نور کا مظہر جو ہے وہ آپ کی ذات پاک ہے، اور آپ اپنے روحانی خزانے ایسے لٹاتے ہیں جیسے لٹانے کا حق ہوتا ہے۔ اور ناقصارہ پیر کامل، فرمایا جو ناقص لوگ ہیں نا روحانی طور پہ، ان کے لیے حضور داتا صاحب پیر کامل ہیں، ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں، وہ کاملان راہ رہنما، اور جو خود کامل ہیں ان کے لیے آپ رہنما اور رہنما ہیں، رہنما اور پیشوا۔ سو آپ کا مقام و مرتبہ روحانی جو ہے وہ ایک مسلمہ جو ہے وہ چیز ہے روحانیت کے میدان۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولین دور کے بزرگوں میں قطب الاقطاب غوث الاغیاث حضور سید الشیخ محمد عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا صاحب اپنے دور کے اعتبار سے حضور غوث الاعظم سے بھی پہلے کے بزرگوں میں شامل ہیں، حضور غوث الاعظم سے بھی پہلے بزرگوں میں شامل ہیں، اور آپ حسنی حسینی سادات میں سے، حسنی حسینی سادات میں سے، اور ابری دور کے سادات میں سے ہیں کہ حضرت سیدنا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضور شہنشاہ ولایت مولا کائنات باب العلم حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف 8 واسطوں سے جا پہنچتا ہے، یعنی حضور داتا صاحب کے 8ویں دادا جو ہیں وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور بواسطہ سیدنا امام حسن، بواسطہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد اطہار میں سے آپ جو ہے وہ 7ویں جنریشن میں، کس جنریشن میں؟ 7ویں جنریشن میں، اور آپ کی والدہ مطہرہ جو ہیں وہ حسینی سادات میں سے تھی، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھی، اور والد گرامی جو تھے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد پاک میں سے، اور 7ویں پشت میں سے تھے۔ تو اولین دور کے جو عظیم لوگ ہوئے ان میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسم گرامی، حضور داتا صاحب علیہ رحمت جو ہیں، آپ یہ افغانستان جو موجودہ افغانستان ہے اس میں شہر غزنی، کون سا شہر ہے؟ غزنی کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور غزنی کے علاقے میں آگے جیسا ہمارے یہاں امرودے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا اوستو، یہ ہو گیا ضرور، تو غزنی کے علاقے میں جو علاقہ تھا حجویر، کون سا علاقہ؟ حجویر، حجویر کے علاقے میں آپ رہے، ایک محلہ تھا امرودے تھا جس کو جلاب کہتے تھے، سو آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے اور اس نسبت کی وجہ سے حجویری بھی کہا جاتا ہے، اس نسبت کی وجہ سے حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزنی کے مختلف علاقے ہیں، جلابی اور حجویری۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم و بیش آپ کا جو سال پیدائش ہے یہ تقریباً 400 ہجری کے آگے پیچھے ہے، کس سال میں کم و بیش 400 ہجری کے آگے پیچھے، مورخین اس پہ متفق نہیں ہیں مگر کم و بیش 400 ہجری کے آگے پیچھے۔ جس وقت آپ نے ہوش سنبھالا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو اس وقت عالمی اسلام کے اس خطے پر شہنشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ اس وقت سلطان تھے جس دور میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہوش سنبھالا۔ بچپن سے حضور داتا صاحب علیہ رحمت جو ہیں یہ اسلامی جو اسکول تھے، اسلامی مدارس میں ایک سے ایک مدرسہ میں آپ داخل ہوئے ہیں،
غزنی میں. اور حضور داتا صاحب علیہ رحمت کو اسٹڈی کے ساتھ، علم دین حاصل کرنے کے ساتھ اتنا شغف تھا، اتنا شغف تھا، اتنا شوق تھا بچپن سے کہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کے بچپن کے احوال میں آتا ہے کہ آپ جب اپنی جامعہ میں اور اپنے اس مدرسے میں جہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے، پڑھنے کے لیے بیٹھتے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا کہ سارا دن حضور داتا صاحب بغیر کھائے پیے علم دین حاصل کرتے رہتے تھے. یعنی سارا دن گزر جاتا، علم دین حاصل کرنے کا شوق اتنا زیادہ تھا، اس کی تڑپ اتنی زیادہ تھی، طلب اتنی زیادہ تھی کہ بعض بات آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ سارا دن آپ کا جامعہ میں گزر جاتا، مدرسے میں گزر جاتا، اور سارے دن کے بعد جا کے خیال آتا کہ آج تو سارا دن کوئی چیز کھانے پینے کی بھی مہلت نہیں مل سکی. سو اصلاً علم دین حاصل کرنے کا یہی حق ہے، اصلاً علم دین حاصل کرنے کا یہی حق ہے. اور جب قوم کا اپنا مزاج ایسا ہو چکا ہو، ادراہ تفنن بھی ہے اور ادراہ دعوت فکر بھی ہے، جب مزاج ایسا ہو کہ لوگ دین کی محافل میں بھی لنگر شریف پر پہنچے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب مزاج ایسا ہو جہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع ہے، وہاں پہ آخری منٹوں میں لوگ پہنچے. تو اس لیے ہماری دین سے وابستگی بس ایسی ہی رہ گئی، جذباتی ساری اور تھوڑی ساری. آپ اولیاء کی کرامات تو سنتے ہیں، اور کرامات کے اوپر ہمارا بیلیو اور ہمارا ایمان ہے، چونکہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہیں. کرامات اولیاء برحق ہیں. وہ جو عجائب ہیں وہ تو ہم سنتے ہیں، اور اگر وقت ہی نہیں میں بیان کیا کروں، بات ادھر ہی آگے ختم ہو جائیں گی، یہاں جہاں سے شروع ہوتی. وہ جو عجائبات ہیں اولیاء کے، وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا آپ اس کو کرامت حضور دادا صاحب نہیں سمجھتے کہ بندہ صبح علم دین حاصل کرنے بیٹھے اور شام تک بغیر کھائے پیے حاصل کرتا رہے، کیا اٹ سیلف یہ حضور دادا صاحب کی کرامت نہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں علم دین کا شوق لگا نہیں، علم دین کا شوق لگا نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہے. اس لیے ہم اولیاء کی ان احوال کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے علم دین کی طلب خالی غزنی میں نہیں آپ رکے، خالی حجگیر میں آپ رکے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے علاقے افغانستان کے، ایران کے، اور یہ سارے علاقوں میں آپ نے ایک ایک گاؤں میں جا کر، ایک ایک شہر میں جا کر، ایک ایک امرودے اور علاقے میں جا کر حضور غوث العظم حضور داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین حاصل کیا. اور جس مقام پر بھی خبر ہوتی کہ فلاں مقام پہ کوئی اللہ کا ولی موجود ہے، جس مقام پر خبر ہوتی کہ فلاں علاقے میں کوئی درویش عالم دین موجود ہے، جس علاقے میں پتہ چل جاتا کہ وہاں پہ فلاں کوئی اچھا آدمی حضور کے دین کا کوئی نہ کوئی پیغام لیے بیٹھا ہوا ہے. حضور داتا صاحب علیہ رحمت کی سیرت پاک میں آیا ہے کہ خالی خراسان کے علاقے میں، یہ علاقہ ایران اور بلوچستان کا بارڈر جو ہے کہ وہاں پر علاقہ بنتا ہے، خالی خراسان کے علاقے میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 300 اساتذہ کرام تھے. 300 اساتذہ کے پاس جا کے علم دین حاصل کیا. اور اوائل عمر کے اندر آپ جو تھے وہ گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. لاہور آپ کا علاقہ نہیں ہے، سازگار ہے، علاقہ آپ کا افغانستان ہے، مگر یہ سارے علاقوں سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایک وہ وقت آیا کہ شیخ طریقت نے ارشاد فرمایا کہ اے علی بن عثمان تم لاہور چلے جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں لاہور عطا کیا جاتا. سبحان اللہ. لاہور میں جا کے حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم و بیش 30 سال اپنی زندگی کے، کتنے سال؟ 30 سال اپنی زندگی کے حضور داتا صاحب نے لاہور میں آ کے ڈیرا لگایا.
سبحان اللہ. لاہور میں آپ خدمت دین کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے. یہاں پہ راوی تب یہاں پہ ساتھ بہتا تھا دریا کے کنارے آپ نے آ کے ڈیرا لگایا اور یہیں پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ڈیرے کے ساتھ جہاں پہ ٹھہرے وہیں پر آپ نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر فرمایا. سبحان اللہ. جس جگہ پہ آپ کا مزار اقدس ہے اس جگہ پہ آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی اور طالبان حق کو آپ درس و تدریس کرنے لگے. آپ کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ حضور داتا صاحب اپنے دین کا اکثر حصہ جو تھے وہ لوگوں کو دین کے اسباب پڑھانے میں صرف کر دیا کرتے. اولیاء علم ظاہر سے محروم نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کتاب کو پڑھیے کشف المحجوب کو، آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو علم ظاہر جو آپ نے کریا گاؤں گاؤں شہر شہر جا کے حاصل کیا تھا اس کا کیا عالم تھا اور اس پر جو اللہ نے کرم فرمایا آپ کے علم باطن اور روحانیت کا کیا عالم. جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی بات عرض کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. جب حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے یہاں پہ آ کے لاہور میں ڈیرا لگا، اس جگہ پہ مسجد جو تھی وہ آپ نے تعمیر فرمائی، تو بعض لوگوں کا ایسا خیال تھا کہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کی مسجد کی قبلہ شریف کی ریترن جو ہے وہ درست نہیں ہے. قبلہ شریف کی ریترن جو ہے وہ درست نہیں ہے، محراب درست نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ تھوڑا جنوب کی طرف یہ زیادہ ہو گیا. حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے بھی یہ باتیں سنی، شہر سے کئی لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ وہ فلان میں دین بھی کہہ رہے تھے، فلان بھی کہہ رہے تھے، فلان بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مسجد بنائی ہے شاہ صاحب نے پر مسجد کا محراب ٹھیک نہیں بنایا. مسجد کا محراب ٹھیک بنایا نہیں، وہ خانہ کعبہ کی طرف اس کی ریترنگ نہیں ہے صحیح. آپ نے بھی باتیں سنی، جب سمجھا کہ باتیں زیادہ ہونے لگ گئی ہیں تو آپ نے جتنے بھی جو تھے وہ انکار یا اعتراض کرنے والے یا جن کو غلط فہمی تھی، ایک دن حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے ان کو کھانے کی دعوت پہ بلا دیا. سبحان اللہ. سب کو بلایا، کھانا کھلایا. کھانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے اپنی امامت میں ان کو نماز پڑھائی. اپنی امامت میں ان کو نماز پڑھائی. جب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے تو حضور داتا صاحب علیہ رحمت خود ہی ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے مسجد کا جو محراب ہے اس کی ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے. لوگ کہنے لگے ہاں نہیں، بعض لوگوں کا ایسی خیال ہے، پر میں بعض کا یہ خیال ہے کہ ہماری مسجد کی ڈائریکشن محراب کی خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے. اس کی حضور ایسے ہی ہے. تو فرمایا اچھا اگر ایسے ذرا محراب میں دیکھو تو صحیح. جتنا فرمایا ذرا محراب میں دیکھو تو صحیح. جو ہی لوگوں نے محراب کی طرف دیکھا، اللہ کریم نے لاہور سے لے کے خانہ کعبہ تک ان لوگوں کے پردے ہٹا دیے. بیٹھے حضور دادا صاحب کی مسجد میں تھے، زیارت خانہ کعبہ کی کر رہے ہیں. ایسا تصرف اللہ کریم نے عطا فرمایا. یہ علم روحانیت اور باطن کا لیا. میں کئی باتیں عرض کرتا اور میرا بڑا دل تھا میں آپ کی خدمت میں جو تھا وہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں. جی تو میرا چاہ ہے اگلے جمعے کو پھر آپ کے ذکر پر بڑھ جیسا مزاج بنے انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کی سنگت اور اللہ کریم ہمیں اولیاء کا ادب کرنے والا بنائے اور ان کے در فیض سے حاصل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.